بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے اسی اعتبار سے کہ فن خطابت کا یہ تیسرا دورہ اور اس کا آج 8واں درس ہے، ہم مسلسل اس چیز کو ذکر کرتے چلے آ رہے ہیں کہ اپنی مجلس خود تیار کریں، اس کی ترتیب خود دیں اور بیان میں خود اپنے انداز میں لے کر آئیں۔ اسی سلسلے کو جب ہم بیان کر رہے تو یہ ایام متصادف ہوئے ہیں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے میلاد مبارک کے ساتھ، لہذا ہم نے موضوع قرار دیا سورہ کوثر اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا۔ جیسا کہ یہ موضوع انتہائی وسیع و عریض موضوع ہے کہ کم سے کم ایک اشرا تو ہونا چاہیے، لیکن اہم جو چیزیں ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اور ذہن میں رہے کہ یہ کلاس بھی ہے، خطابت اس طرح سے تو نہیں ہے کہ جو اپنا انداز ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ سورہ کوثر اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ اپنا ایک خاص وزن رکھتا ہے۔ جب اس کا ایک اپنا خاص وزن ہے، عربی کے اندر بہت سارے الفاظ ہیں، بلکہ سبھی الفاظ ہیں کہ جس کا اپنا ایک وزن ہوتا ہے، جب اس وزن پر آتا ہے تو اپنا معنی چینج کر لیتا ہے۔ مادہ وہی ہوتا ہے لیکن وزن تبدیل ہو جانے کی وجہ سے معنی بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو عرض کیا تھا کہ یہ کوثر بر وزن فعل ہے۔ فعل یعنی صیغہ مبالغہ ہے، عرض کیا جا چکا ہے۔ اور جیسا کہ نوفل اور جوہر، جوہر جب ہم بولتے ہیں تو وہ بھی کوثر ہی کے وزن پر ہے، اس کے اندر بھی مبالغہ ہے، شدت۔ ایک نقطہ یہ ہے، دوسرا نقطہ اس کے اوپر توجہ رہے کہ قرآن مجید کے 114 صورتیں ہیں، اور ان 114 صورتوں میں سے 4 ایسی صورتیں ہیں جس کا آغاز لفظ انا سے شروع ہو رہا ہے۔ انا یعنی الف کے ساتھ، جس کا معنی ہوتا ہے بے شک، یقیناً، ہم، یہ اس کا ظاہری معنی ہوتا ہے۔ 4 صورتیں ہیں کہ جن کا آغاز اس یہاں سے شروع ہوا، اور پھر یوں ہے کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، سورہ فتح کی پہلی آیت جس کے اندر انا فتحنا لک فتحا مبینا کا لفظ استعمال ہوا۔ دوسرا یہ ہے کہ سورہ نوح کے اندر استعمال ہوا انا ارسلنا نوحا یا نوحا، اور یہاں پر بھی لفظ انا سے سورت کا آغاز ہو رہا ہے۔ تیسرے مقام پر بہت ہی مشہور و معروف ہے سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ چوتھا مقام وہی جو ہمارا شاہد مثال بھی ہے اور مورد گفتگو ہے سورہ کوثر میں، انا اعطیناک الکوثر۔ تو یہ قرآن کے اندر 4 صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں لفظ انا کا آغاز ہوا، اور اس کی اہمیت کے اعتبار سے آپ دیکھا جائے تو آپ بہت ہی عظیم اہمیت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے بھی انا ارسلنا نوحا، وہاں بھی یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام انبیاء میں سے پہلے اولو العزم نبی ہیں، یعنی بڑے 5 نبیوں میں سے پہلے نبی ہیں، جن کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ تو ان کی عظمت سے آپ سب لوگ آگاہ ہیں کہ یہ عظیم اور شیخ الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی 950 سال تو انہوں نے تبلیغ کی ہے، 2500 سال انہوں نے عمر پائی ہے، یعنی زندگی 2500 سال کرنے والی شخصیت ہے۔ تو خیر چلے بریکٹ میں ایک جملہ کہتا چلا جاؤں، وہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ حضرت نوح آپ بتائیے کہ آپ نے زندگی کو کیسا پایا، تو فرماتے ہیں کہ میرے لیے زندگی ایسی ہے جیسے دخلت من باب و خرجت بابا آخر، ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے ایک کمرہ ہو اور اس کے 2 دروازے ہوں، اور ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے نکل گیا۔ تو
تو آپ اندازہ کریں کہ 2500 سال زندگی پانے والی شخصیت، اور وہ بھی نبی جیسی شخصیت، وہ جب یہ زندگی کا خلاصہ یوں کرتے ہیں تو ہماری زندگیاں کیا زندگیاں ہیں، ہمیں اندازہ ہونا چاہیے۔ خیر بہرحال دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، پیغمبر کو کہا جا رہا ہے تو فتح مبین کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہ دین ہمیشہ فتح پانے والا، یعنی انا کے ذریعے سے اس دین کی کامیابی کا اعلان ہو رہا ہے، یہ اہمیت ہے۔ اور پھر تیسرے نمبر پر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہاں پر اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے، یعنی قرآن کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ قرآن کیونکہ ہمیشگی کے لیے یہ کتاب نازل ہوئی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، لہذا یہ ہے کہ انا کے ذریعے سے آغاز کر کے قرآن کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور پھر چوتھے مقام پر انا اعطیناک الکوثر، تو کیونکہ اس دین کی محافظہ اور اس دین کے بچانے والی شخصیت جو اس آیت کا مصداق بارز ہے وہ شخصیت ہیں، تو لہذا اس وجہ سے ان کی عظمت کو مد نظر رکھ کر اللہ تعالی لفظ کی استعمال انا کہہ رہا ہے، جو اللہ اپنی عظمت اور جلالت کو ظاہر کر رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ ہے کہ یہ 4 مقامات ہیں۔ خیر بہرحال اس کے اندر بہت سارے علمی نکات موجود ہیں، کا ایسا اشارہ کرنا ہی مقصود ہے، ورنہ اس پر کئی مجالس پڑھی جا سکتی ہیں۔ خیر اب آتے ہیں اس اعتبار سے کہ اس کے اندر لفظوں پر غور کیا جائے، یہ قرآن مجید کا بہت توجہ رہے، یہ چیزیں باریکیاں ہوتی ہیں، یہ کوئی خاص اگر معصوم کا قول اگر نہیں بھی، لیکن ایک مفسر جب اس چیز میں آتا ہے اور بہت ساری چیزوں کو تلاش کرتا ہے تو خود بھی مل جاتی ہیں، کیونکہ قرآن مولا فرماتے ہیں ان القرآن یفسر بعضہ بعضا، بعض قرآن بعض کی تفسیر کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی یہ ہے کہ تفسیر قرآن بالقرآن بھی اسی طرح سے کہلاتی ہے۔ اب یوں دیکھیں کہ یہ مختصر سا، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ انتہائی مختصر سورہ ہے۔ جب یہ مختصر سورہ ہے، 3 جملے ہیں اس کے، اور ان 3 جملوں میں قرآن مجید کا سب سے مختصر سورہ، اور 3 جملوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو 5 مرتبہ مخاطب کیا ہے، 5 مرتبہ مخاطب کر کے ان 3 جملوں کے اندر ارشاد فرمایا ہے، اور بہت ہی اہم توجہ طلب ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ انا اعطینا کل کوثر، یہ کا یہاں پر مخاطب جو ہے اس کا مصداق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس کے بعد فصلہ، اور فصلہ یعنی صلہ ہے اصل میں، تو نماز پڑھ، تو یہ صیغہ امر ہے اور اس کا مخاطب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اسی طرح سے رب کا یہاں پر پھر پیغمبر کی ذات مراد ہے، یہ تیسرے نمبر پر۔ وانحر یعنی نحر کر، یا اس کا وہی کہ تفسیر نے جو بیان کیا ہے کہ رفع یدین سے مراد ہے، بہرحال تو یہاں پر بھی صیغہ امر ہے اور مخاطب پیغمبر کی ذات کو قرار دیا جا رہا ہے۔ نمبر 5 ان شانئک، یعنی کا یہاں پہ شانئک کا جو ہے یہ پھر کا ضمیر ہے جس سے مراد پیغمبر کی ذات ہے۔ بس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مختصر سورہ جس کے اندر 5 مرتبہ پیغمبر کو مخاطب قرار دے کر اس سورہ کی عظمت کو ظاہر کر رہا ہے، اور جو پروردگار عالم عطا کر رہا ہے اس کی عظمت کو بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ بس دامن وقت میں گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے میں بہت ساری چیزوں کو روک رہا ہوں، بس اتنا ہی عرض کروں گا کہ یہ سورہ انتہائی باعظمت ترین سورہ ہے، اور اس کا بہت زیادہ مقام ہے، فضیلت پڑھنے کی الگ سے ہے۔ تو بس یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی سورہ کوثر کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے لیے کتنا اجر ہے، تو جب سورہ کوثر کا یہ مقام ہے تو ساقی کوثر کا کیا مقام ہوگا۔
اور پھر جب یہ ہے ساقی کوثر کا جب یہ مقام ہے تو اس سورہ کوثر کے جو ذات بارز ترین مصداق ہے اس ذات کا کیا مقام ہوگا، یعنی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا۔ بس جاتے جاتے کنفرم کرتے چلے جائیں کہ یہ سورہ کوثر یعنی جس کا معنی یہ ہے کہ اے میرے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، تو خیر کثیر عطا کیا تو سب سے زیادہ جو پیغمبر کے لیے خیر ہے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ تو جب اگر اس کا کوئی معنی مختلف کرتے ہیں، مثلا اس کا مطلب یہ نہیں کہ حوض کوثر مصداق نہیں ہے، نہیں، حوض کوثر بھی ہے، نبوت بھی ہے، رسالت بھی ہے، قرآن بھی ہے، حتیٰ کہ یہ امت بھی اگر نیک رہے تو وہ بھی اس کے مصداق ہیں۔ یہ سب مصداق بعد میں ہیں، پہلے خود جناب سیدہ مراد ہے، کیونکہ اس کے لیے یہی بڑی دلیل ہے کہ جب پیغمبر یہ کہتے ہیں فاطمہ ام ابیہا، وہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے، مرکز ہے، تو جو ان کے لیے رحمت ہو تو وہ کتنا یقیناً سب سے زیادہ خیر عظیم وہی ہوگی ذات۔ تو خیر ایک یہ وجہ ہے کہ سب سے واضح اور روشن جناب سیدہ ہے، کیونکہ دین کی محافظہ ہیں، قرآن کی محافظہ ہیں، تو باقی جو چیزیں ہیں اگر وہ مراد ہو سکتی ہیں تو جو ان کے بچانے والی ذات ہے، دین کو جو بچانے والی ذات ہے، وہ کیوں نہیں مصداق ہو سکتی سورہ کوثر کی؟ یقیناً ہو سکتی ہیں۔ دوسرا یہی ہے کہ علوم قرآن کا بھی ایک گہرا تعلق ہے، اور علوم قرآن کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ قرآن میں بے ربط گفتگو نہیں ہوتی۔ توجہ، بے ربط اللہ تعالیٰ قرآن میں گفتگو نہیں کرتا، اس کا ارتباط ہوتا ہے صدر اور ذیل آیت کا، ابتدا کا اور انتہا کا۔ تو آخری آیت خود یہ بتا رہی ہے کہ پہلی آیت سے کیا مراد ہے، تو کیونکہ کہا جا رہا ہے ان شانئک ھو الابتر، کہ بے شک آپ کا دشمن مقتول نسل رہے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے حبیب تو قصیر النسل رہے گا۔ مراد یہ ہے اس آیت کا اگر مطلب لیا جائے تو یوں نکلے گا۔ تو بس نتیجہ یہ ہوا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور ان کی ذریت اطہار مراد ہے، اور اسی طرح سے باقی بعد میں مراد لیے جائیں گے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی ذکر کرتا چلوں کیونکہ اسی صورت سے مراد ہے کہ اس میں یہ دیکھیں کہ کوثر ہونے کے لیے، اور اسی طرح سے عرض یہ ہے کہ مرد ہونا کوئی کمال نہیں ہے اور عورت ہونا کوئی نقص نہیں ہے، کمال ہے انسان ہونا، انسانیت کے ناطے سے انسان باکمال ہوتا ہے، لہٰذا اگر خاتون بھی ہے لیکن باکمال ہے تو وہ کوثر بن جاتی ہے۔ اور پھر اسی طرح سے یہ ہے کہ کوثر ہونے کے لیے تعداد بھی نہیں ہے، کثرت بھی معیار نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی کثرت رکھتا ہو لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ ابتر ہو، اور ممکن ہے کہ کوئی یکو تنہا ہو لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ کوثر بن جائے۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔